بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر ساتھ تھے۔ پھر ہم نے حج کے لیے تلبیہ کہا اور 4 ذی الحج کو مکہ پہنچے۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیت اللہ اور صفا اور مروہ کے طواف کا حکم دیا، اور یہ کہ ہم اسے عمرہ بنا لیں اور اس کے بعد حلال ہو جائیں، سوائے ان کے جن کے ساتھ قربانی کا جانور ہو، وہ حلال نہیں ہو سکتے۔ بیان کیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے سوا ہم میں سے کسی کے پاس قربانی کا جانور نہ تھا، اور علی رضی اللہ عنہ جمع سے آئے تھے اور ان کے ساتھ بھی ہدی تھی، اور کہا کہ میں بھی اس کا احرام باندھ کر آیا ہوں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے۔ پھر دوسرے لوگ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنی عورتوں کے ساتھ صحبت کرنے کے بعد منع جا سکتے ہیں، اس حال میں کہ ہمارے ذکر منع ٹپکتے ہوں؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی، اگر پہلے ہی معلوم ہوتی تو میں ہدی ساتھ نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں بھی حلال ہو جاتا۔ بیان کیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سرقہ بن مالک نے ملاقات کی۔ اس وقت آپ بڑے شیطان پر رمی کر رہے تھے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے لیے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بالکل ہمیشہ کے لیے ہے۔ بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی مکہ آئی تھیں، لیکن وہ حیضہ تھی، تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام اعمال حج ادا کرنے کا حکم دیا، صرف وہ پاک ہونے سے پہلے طواف نہیں کر سکتی تھی اور نہ نماز پڑھ سکتی تھی۔ جب سب لوگ بطح میں اترے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ سب لوگ عمرہ حج دونوں کر کے لوٹیں گے اور میرا صرف حج ہوگا؟ بیان کیا کہ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ عائشہ کو ساتھ لے کر مقام ترجمہ جائیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی ایام حج کے بعد ذی الحج میں عمرہ کیا۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہ آئی۔ پھر آپ نے فرمایا، کاش میرے صحابہ میں سے کوئی نیک مرد میرے لیے آج رات پہرا دیتا۔ اتنے میں ہم نے ہتھیاروں کی آواز سنی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون صاحب ہیں؟ بتایا گیا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا، میں آپ کے لیے پہرا دینے آیا ہوں۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوئے یہاں تک کہ ہم نے آپ کے خراٹے کی آواز سنی۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب نئے مدینہ آئے تو بحالت بخار حیرانی میں یہ شعر پڑھتے تھے، کاش میں جانتا کہ میں ایک رات اس وادی میں گزار سکوں گا، وادی مکہ میں، اور میرے چاروں طرف از گھر اور جھیل گھاس ہوگی۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی خبر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک صرف 2 شخصوں پر ہو سکتا ہے، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا ہے اور وہ اسے دن رات پڑھتا رہتا ہے، اور اس پر سننے والے کہیں گے کہ اگر مجھے بھی اس کا ایسا ہی علم ہوتا جیسا کہ اس شخص کو دیا گیا ہے تو میں بھی اسی طرح کرتا جیسا کہ یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو دیکھنے والا کہے گا کہ اگر مجھے بھی اتنا دیا جاتا جیسے اسے دیا گیا تو میں بھی اسی طرح کرتا جیسے کہ یہ کر رہا ہے۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جرجی نے بھی یہی حدیث بیان کی۔
اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ موت کی تمنا نہ کرو تو میں موت کی آرزو کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں اور زیادہ ہو، اور اگر برا ہے تو ممکن ہے اسے توبہ کر لے۔ غزوہ خندق کے دن خندق کھودتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود ہمارے ساتھ مٹی اٹھایا کرتے تھے۔ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ مٹی نے آپ کے پیٹ کی سفیدی کو چھپا دیا تھا۔ ہاں فرماتے تھے، اگر تو نہ ہوتا اے اللہ تو ہم نہ ہدایت پاتے، نہ ہم صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھتے۔ بس ہم پر دل جمی نازل فرما، اس مندین کی جماعت نے ہمارے خلاف حد سے آگے بڑھ کر حملہ کیا ہے۔ جب یہ فتنہ چاہتے ہیں تو ہم ان کی بات نہیں مانتے، اس پر آپ آواز کو بلند کر دیتے۔ عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا اور میں نے اسے پڑھا تو اس میں یہ مضمون تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دشمن سے مڑ بھیڑ ہونے کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے عافیت کی دعا مانگا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے 2 لین کرنے والوں کا ذکر کیا تو اس پر عبداللہ بن شداد نے پوچھا، کیا یہ وہی ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی عورت کو بغیر گواہ کے رجم کر سکتا ہوں تو اسے کرتا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نہیں، وہ ایک عورت تھی جو اسلام لانے کے بعد کھلے عام فحش کام کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت پر شاک نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کرنا واجب قرار دے دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری دنوں میں صوم و سیال رکھا تو بعض صحابہ نے بھی صوم و سیال رکھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس مہینے کے دن اور بڑھ جاتے تو میں اتنے دن متواتر وصال کرتا کہ حوض کرنے والے اپنے حوض چھوڑ دیتے ہیں، حوض چھوڑ دیتے۔ میں تم لوگوں جیسا نہیں ہوں، میں اس طرح دن گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ اس روایت کی مطابقت سلیمان بن مغیرہ نے کی، ان سے ثابت نے، ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا جو اوپر مذکور ہوا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خانہ کعبہ کے حتیم کے بارے میں پوچھا کہ کیا یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے کہا، پھر کیوں نہ ان لوگوں نے اسے بیت اللہ میں داخل نہیں کیا؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قوم کے اس پاس خرچے کی کمی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ خانہ کعبہ کا دروازہ اونچائی پر کیوں ہے؟ فرمایا کہ یہ اس لیے انہوں نے کیا کہ تاکہ جسے چاہے اندر داخل کرے اور جسے چاہے روک دیں۔ اگر تمہاری قوم قریش کا زمانہ جاہلیت سے قریب نہ ہوتا اور مجھے خوف نہ ہوتا کہ ان کے دلوں میں اس سے انکار پیدا ہوگا تو میں حتیم کو بھی خانہ کعبہ میں شامل کر دیتا اور اس کے دروازے کو زمین کے برابر کر دیتا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔
آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.